أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان نام، آج فروری 1973 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ توبہ سے ہو رہا ہے، نئی سورت سے۔ سابقہ سورت میں یعنی سورہ انفال میں ذکر تھا اس پہلی آویزش کا جو قریش مکہ اور جماعت مومنین میں بدر کے میدان پر ہوئی۔ اس کے بعد قریب 6-7 سال کا عرصہ انہی باہم آویزشوں اور مار کا آرائیوں میں گزر گیا۔ قریش نے اس مخالفت اور مخاصمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسلسل جنگوں کا یہ زمانہ ہے، یہ ہوتا رہا اور ان کی یہ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ کعبہ جو تمام اہل عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، وہ ان کا ایک قومی مرکز تھا۔ قریش نے ان مسلمانوں پر جو بہرحال عرب تو تھے ہی، ان پر اس کے راستے بھی بند کر دیے۔ صلح حدیبیہ اس بات میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ جماعت گئی تھی حج میں شرکت کے لیے، تو انہیں روک دیا گیا اور انہیں وہاں سے واپس آ جانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد پھر آخری جنگ ہوئی ان قریش سے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کسی شہر کا نام نہیں، نہ ہی اس کی کوئی ایسی کوئی سیاسی امپورٹنس تھی یا فوجی اہمیت تھی کہ مکے کی فتح کے بعد ہم کہہ دیں کہ ہاں صاحب یہ نزاع باہمی یا یہ جو تصادمات تھے یہ اس کے بعد ختم ہو گئے۔ مکے کی پوزیشن کچھ اور تھی۔ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے، اسلام تو ایک دین کا نام ہے اور دین اپنی آزاد مملکت کا متقاضی ہے۔ اس دین کی بنیاد توحید پر تھی اور اس توحید کی مخصوص علامت یعنی ایک خدا کے قوانین کا دنیا میں نافذ کرنا، یہ ہے توحید کے معنی۔ ایک خدا کا ماننا نہیں، صرف ماننا تو بڑا مبہم سا لفظ ہے۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہے خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنا اور ان کے تابع زندگی بسر کرنا۔ ایک خدا کے کسی اور کی اس میں شرکت ہوگی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تھا مقصد اس مملکت سے، اور اس مملکت یا اس مقصد کی ایک مخصوص علامت کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔ دنیا میں
مادہ امتیاز تھی یہ علامت ان لوگوں میں کہ جو صرف خدا کی حکومت کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے تھے اور وہ جو ان سے دوسرے لوگ تھے. یہی دو قومی نظریہ ہے نا. تو کعبہ ایک محسوس علامت تھا اس مقصد کا. تو ظاہر ہے کہ جو مملکت اس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو جس کی وجہ جواز ہی یہ مقصد ہو تو یہ جو سمبل تھا اس کا وہ تو بہرحال اس کے اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا. کنٹرول کے لیے بھی تولیت ہے ہمارے ہاں. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی اس میں ملکیت کا تصور نہیں ہے بلکہ اس کی نظم و نسق کا تصور ہے, اس کی حفاظت کا تصور ہے, اس کی ولایت کا تصور ہے. یہ اس قوم کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ جو اس قسم کی مملکت قائم کرنے کی مدعی تھی یا انہوں نے قائم کیا تھا. یہ وجہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور یہ مملکت کا آغاز ہوا ہے تو قرآن کریم نے شروع میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں یہ چیز ایسے عجیب حسین انداز میں کیسی کہی گئی ہے کہ قد نیا تقلب وجہ کا استماع. رسول ہم دیکھتے تھے تیرے دل کی آرزو میں کس طرح یہ شکل اختیار کرتی تھی کہ تو بار بار آسمان کی طرف تکتا تھا یہ آرزو لیے ہوئے کہ یا اللہ جس مملکت کی ابتدا یوں کی جا رہی ہے اس کا نقطۂ نافذہ, اس کی محسوس علامت, اس کا مرکز, اس کا سینٹر وہ بھی تو بہرحال اس مملکت سے ہی تربیت میں ہونا چاہیے. ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح یہ آرزو تیرے دل سے ابھرتی ہے اور تو بار بار آسمان کی طرف تکتا ہے. اور یہ اس زمانے میں کہہ دیا گیا تھا کہ سدا میں ولے جنت کا قبلہ تن پر باہا. جس قبلے کی تو اس طرح سے آرزو اپنے دل میں رکھتا ہے یقیناً اس کی تربیت ہم تمہیں دیں گے. سوچیے مدینے کے ابتدائی ایام میں جہاں خود اس مٹھی بھر جماعت کی اپنی موت اور زندگی کا سوال درپیش تھا, انہیں زندہ رہنے کی بھی اس زمانے میں توقع نہیں تھی. وہ دعا جو بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت سارا اثاثہ ہے جسے میں لے کے آج آ گیا ہوں ان کے مقابلے میں. اگر اس جماعت کو آج شکست ہو گئی اور یہ نہ رہی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آخری رسول کی تو آخری امت ہوتی ہے نا جی, امت تو رسول کی نسبت سے بنتی ہے. تو اگر یہ چیز نہ رہی تو بڑا صحیح فرمایا حضور نے عجیب انداز میں کہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اس دور میں جب یہ حالت تھی مسلمانوں کی تو قرآن میں یہ چیز آئی اور خدا نے اس دور میں یہ کہا کہ یقیناً ہم اس مرکز مملکت خداوندی کی تولیت تیرے سن کر دیں گے. ہوتے رہے گا. یہ بہت بڑا وعدہ تھا, بڑی عظیم جسے آپ کہتے ہیں پیشگوئی تھی. پیشگوئی تو صرف خدا کر سکتا ہے, یاد رکھیے کوئی انسان پیشگوئی نہیں کر سکتا. یہ خدائی اختیارات میں صرف تھا یہ کہنا کہ کوئی انسان پیشگوئی کر سکتا ہے. پیشگوئی کے معنی مستقبل کے متعلق کسی یقین سے بات کہنا یہ غیب کا علم ہے اور قرآن کی نص صریح کے مطابق غیب کا علم کسی اور کو نہیں دیا جاتا بجز رسول کے, اور اس کو بھی وہی کے جو وہی کے ذریعے سے ملے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن یہ خدا کی طرف سے وعدہ تھا, ایک پیشگوئی تھی, یقین آفرینی تھی کہ ہاں وہ مرکز آئے گا تمہاری تربیت میں, ورنہ دین ناتمان رہ جاتا ہے. لیکن یہ مرکز میں ہی بیٹھے بٹھائے دعائیں مانگ کے ہاتھ میں نہیں آ گیا. اس 6-7 سال کے عرصے میں تاریخ کے بیان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کو قریباً 82 کے قریب چھوٹی موٹی جھڑپیں اور لڑائیاں لڑنی پڑی.
ساری زندگی اس جہاد میں گزری اور اس کے بعد پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اور وہ وعدہ جو اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ جو مرکز ہماری تولیت میں آئے گا وہ وعدہ پورا ہو گیا, اس کا ایفا ہو گیا. اور کیجیے سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور یہ وہ سال تھا جب پہلے پہل روزے فرض ہوئے ہیں. 17 ہی روزے ابھی رکھے گئے تھے کہ بدر کے میدان میں یہ جنگ لڑنی پڑ گئی. اور اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد سن 9 ہجری میں جو پہلا حج آیا ہے تو اس زمانے میں 9 ہجری میں حج فرض ہوا مسلمانوں کے, جسے اب ہم کہتے ہیں فرض ہوا. تو اب تو یہ چیز محض ایک فقہی یا شریعتی اصطلاح رہ گئی ہے نا کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب تقاضا ہو گیا ان حالات کا جس کے اندر یہ امت تھی کہ ایسا کیا جائے. ابتدائی مدنی زندگی میں تقاضا تھا حالات کا کہ اتنی بڑی استقامت ہو اس قوم کے اندر, اور بھوک اور پیاس اور سختی, گرمی اور سردی کی مصیبتیں جھیلنے کی اتنی بڑی قوت ان کے اندر آ جائے کہ انہوں نے تو 5-6 برس تک مسلسل جنگوں میں رہنا تھا. اس کے لیے جسے کہیں گے آپ روزے فرض ہوئے, امت کے حالات کا تقاضا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے. اور اس کے بعد یہ 8-9 برس تک جسے آپ کہیں گے کہ حج فرض نہ ہوا, ویسے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے حج تو چلا آ رہا تھا عربوں کے اندر صدیوں قرنوں سینکڑوں ہزاروں سال, یہ ان کا ایک قومی تہوار بن گیا تھا. ان کا یہ اجتماع پورے عرب کا اجتماع تھا جو مکہ میں ہوتا تھا حج کے ایام میں. عربوں کی حیثیت سے یہ لوگ جو تھے یہ ٹھیک ہے, یہ بھی حج میں شریک ہو سکتے تھے, لیکن جب تک وہ مرکز محسوس حکومت خداوندی کا ان کی تولیت میں نہ آئے, ان کا اپنا اجتماع وہاں نہیں ہو سکتا تھا. اسے کہتے ہیں حج فرض ہوا. آزاد ملت اسلامیہ کی مملکت کا مرکز وہاں ان کے نمائندوں کا اجتماع تاکہ یہ مملکت کے اور عالمگیر انسانیت کے مسائل کا حل باہمی دلیل و حجت سے دریافت کریں, یہ ہے حج. مجھے افسوس اس چیز کا اس سال کے وہ آپ کو یاد ہے اعلان کیا تھا میں نے کہ حج کی تقریب سے میں مخصوص ایک درس اسی عنوان پہ دوں گا, لیکن وہ ایسا ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ درس دوں, اس لیے یہ باتیں رہ گئی. ورنہ میں یہ عرض کرتا کہ یہ حج ہے کیا چیز, یہ مذہبی رسومات نہیں ہے عزیزان من, یہ دین کے تقاضے ہیں. دین کے معنی مملکت اسلامیہ خدا کی حکومت کے تقاضے ہیں. یہ اجتماع تمام مملکت کے نمائندوں کا اجتماع تھا. خود سربراہ مملکت وہاں اس اجتماع کو جا کے لیڈ کرتا تھا, تمام گورنر وہاں جاتے تھے, تمام مال حکومت وہاں آتے تھے, اور تمام جسے آج کے اصطلاح میں رعایا کہا جائے گا یعنی تمام امت کو رکاوٹ دی جاتی تھی کہ وہ یہاں آئے اور جتنی شکایتیں کسی کو کوئی ہے یہاں آ کے پیش کریں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شکایتیں پیش ہوتی تھیں, وہاں ان کے فیصلے ہوتے تھے. مملکت کے جو اہم اصولی کاروباری معاملات تھے وہ اس اجتماع کے اندر آ کر حل ہوتے تھے, ڈسکشن ہوتی تھی, مشورے ہوتے تھے, طے ہوتا تھا. یہ تھا وہ حج. تو جب یہ ابھی مرکز اس مملکت کی تعویل میں نہیں تھا, یعنی کیپٹل ان کے اپنے پاس نہیں تھا, تو حج کے فرض ہونے کے معنی کیا تھے؟ اور فرمایا آپ نے چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سن 9 ہجری میں
سربراہ مملکت کو خود جانا چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وجوہات کی بنا پر معذور تھے، وہ وہاں خود تشریف نہیں لے گئے، اپنا نمائندہ بھیجا وہاں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خود، اور یہ حج فرض ہونے کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ سن 9 ہجری کی بات اب ہم کر رہے ہیں۔ مکے کی تولیت یا کعبے کی تولیت اس مملکت کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ جو اس کے بعد پہلا حج آ رہا ہے، یہ اجتماع جو وہاں ہو رہا ہے تمام اہل عرب کا، اس اجتماع عظیم میں کسے حج اکبر کہا ہے؟ ابھی وہ ہاتھی آئے، اس اجتماع عظیم میں سب سے پہلے جب جمع ہوئے ہیں تو ایک پروکلیمیشن ہوا ہے، ایک اعلان ہوا ہے مملکت کی طرف، اور آپ غور کیجئے کہ یہ اعلان جو ہے یہ سورہ توبہ کی ابتدا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پہلی آیت سے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی صورتیں قرآن کریم میں آئی ہیں دوسری، ان سے اس سورت کی ابتدا کا انداز ہی کچھ مختلف ہے۔ اس میں کوئی تمہیدی بات نہیں کہی گئی، کوئی تعارفی بات نہیں کہی گئی، سیدھے طور پر ابتدا کر دی گئی ہے اس اعلان سے، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین۔ ان غیر مسلموں سے جو اس وقت تک معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے ان معاہدوں کی پاسداری نہ کی، وہ توڑتے رہے، تمہارے خلاف یہ مخالفتیں اب تک کرتے رہے۔ الفاظ ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے اس امر کا کہ آج مملکت خدا بندی، جسے خدا اور رسول کہہ کر قرآن پکارتا ہے، آج بری زندہ ہے ان معاہدوں سے کہ جو ان کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ان الفاظ سے ابتدا ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ یہ ایک اعلان ہے، پروکلیمیشن ہے، اور یہی بات ہونی چاہیے۔ اجتماع جب ہوا ہے تو سورہ توبہ کی ابتدا اس اعلان سے ہوئی ہے، جو اجتماع میں سب سے پہلے سربراہ مملکت کے نمائندے نے آ کر جبر رحمت میں کھڑے ہو کر پورے عرب کو للکار کے یہ کہا کہ سن لیجیے، یہ مشرکین کے جن کے ساتھ کچھ معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، معاہدے توڑتے رہے، اعلان ہے اس امر کا کہ بڑی گناہ ہے مملکت خدا بندی اب ان معاہدوں سے۔ آپ کو یاد ہے سورہ انفال میں پیچھے یہ آیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ معاہدوں میں خیانت کر رہے ہیں تو بغیر اعلان کیے ہوئے معاہدے کو مت توڑو، پہلے ان کا معاہدہ ان کی طرف لوٹا دو تاکہ تم اور وہ دونوں ایک سطح پہ آ جائیں اور پھر آگے قدم اٹھاؤ۔ یہ اس حکم خدا بندی کی تعمیل میں یہ اعلان کیا گیا، مکے کو کعبے کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، فتح مکہ کے بعد اعلان یہ کیا گیا کہ بری سننا ہے مملکت خدا بندی ان معاہدات سے جو ان لوگوں کے ساتھ کیے۔ آگے آتا ہے کہ کیوں یہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، یہ بار بار توڑتے رہے اور ہر بار انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے عیب فکری کی، اس لیے یہ توڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدا اس اعلان عظیم سے ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کوئی تعارفی بات اس کی قسم نہیں آئی۔ ہمارے ہاں یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ کیا الگ صورت ہے یا پچھلی صورت کے تسلسل میں ہی یہ چیز ہے، اور وہ اس لیے سوال پیدا ہوا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس کا انداز وہ نہیں جو عام صورتوں کا انداز ہے کہ کچھ تھوڑا بہت تعارف کے طور پہ کہا جائے، یہاں کچھ نہیں کہا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، اور ہونا ہی یہ چاہیے تھا عزیزان اللہ
مملکت کے قیام کے بعد پہلا اعلان ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں مملکت جب ہوتی ہے تو گورنر جنرل اٹھ کے ایک اعلان کرتا ہے سب سے پہلے اس مملکت کی طرف سے یہ اعلان ہوا. چنانچہ یہ بات ہمارے یہاں ہوئی کہ یہ صورت الگ صورت ہے جو پچھلی صورت کے تسلسل میں ہی یہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کہتے ہیں کہ کچھ فیصلہ نہ کر پائے، اس لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے. ہمارے ہر صورت سے پہلے لکھی جاتی ہے، ویسے اس کو دوسری نئی صورت شمار کر لیتے ہیں، نئی صورت ہے یہ، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے، کیونکہ یہ چیز وہ کہتے ہیں طے شدہ نہیں ہے کہ اس کو الگ صورت قرار دیں یا پہلی صورت کے تسلسل نہیں سمجھیں کہ یہ آ رہی ہے بات. بہرحال یہ تو ایک چیز ایسی سی ترتیب کی. اصل موضوع یہی ہے کہ اس کا انداز یہ ہے کہ جیسے ایک مملکت وجود میں آ کر اور اٹھ کر وہ اپنا پروکلیمیشن لے کر، یہ پروکلیمیشن تھا کہ بڑی ذمہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہاں اعلان کر دیا معاہدے کے توڑنے کا تو اس کے فوری بعد ان کو جھپٹ دیا ہوگا، لیکن یہ تو مملکت خداوندی، یہ تو قرآن ہے. بڑی ذمہ ہونے کے بعد بھی کہتا ہے فصیح فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جاتی ہے. اس 4 مہینے کے عرصے میں یہ اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کر لیں. اگر انہوں نے بطیب خاطر اپنی رضامندی سے اسلام قبول کرنا ہے تو اس امت کے اجزاء بن جائے. اگر انہوں نے غیر مسلموں کی حیثیت سے اس مملکت کے سادے زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے پھر وہ معاہدہ ہو. اور اگر یہ صورت بھی نہیں ہے تو پھر انہیں یہ ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. اور اس کے لیے معاہدے سخت کرنے کے بعد بھی کہا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس 4 مہینے کی مہلت میں فصیح ان کو نظربند نہیں کیا جاتا. ان کو اجازت ہے اس ملک میں چلنے پھرنے کی، کوئی پابندی ان پہ آج نہیں ہم کر رہے. فیصلہ کرنے 4 مہینے کے اندر. اور یہ بات کان کھول کر یہ سن لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کان کھول کے سن لو کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اب بھی مقابلہ کر کے اس جماعت مومنین کو، اس مملکت خداوندی کو شکست دے دیں گے تو یہ بات دل سے نکال دیں. یہ ایسا نہیں کر سکیں. تو ان اللہ مخبل کافرین، اس کے برعکس اب یہ مملکت اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ یہ اس کے خلاف جو سرکشی کرنے کے لیے اٹھے گا اسے یہ یقیناً نیچا دکھا دیں گے. اب یہ اس قابل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان کس میں کس قدر دبدبا اور تنتنا اور جلال ہے اس اعلان کے اندر ہونا چاہیے. 16 سال پہلے مدینے کی زندگی کے 8 سال قریباً مکے پہلے مکے کی زندگی کے 8 سال یہ مدنی زندگی کے. اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی تکالیف ان کو دی تھی، بڑی اذیتیں پہنچائی تھی، اس کے انتقام میں یہ اب کہا جا رہا ہے. سوال ہی نہیں ہے انتقام کا. تو انتقام کا فیصلہ تو فتح مکہ کے دن ہو گیا تھا کہ جب وہ سارے لوگ جنہوں نے ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین اور تمام صحابہ اعتبار اور جماعت مومنین کو اس قدر اذیت دی تھی، پرسنلی ذاتی طور پر ان میں سے ایک ایک شخص سامنے کا بجانا کھڑا تھا. مستور قوم کے قیدیوں کی حیثیت سے، اور وہاں یہ چیز تھی کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ بھی فرق تھے، کمینے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جیسا دشمن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی اس قومی روش کے مطابق یہی کہو گے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جس سے کہہ رہے ہو اس کے سامنے کچھ اور اصول ہے زندگی کے. جتنی وصیتیں تم نے دی تھی
ان میں بہت سی اکثر و بیشتر ذاتی طور پہ مجھے تکلیف پہنچائی، میرے عزیزوں کو تکلیف پہنچائی، تمہارے ہاتھوں سے خون بھی ہمارے کیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ وہ سلوک جو تم کہتے ہو جیسے دشمن کرتے ہیں وہ کیا جائے، اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے ذاتی انتقام کے جذبات بھی آ جائیں، اور یہ چیز رسول قرآنی کے خلاف ہوگی، لہٰذا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم سے معاوضہ نہیں۔ کہاں لے جاتا ہے قرآن انسان کو ابھی جانے، یہ اپنے مقام سے بات نہیں۔ ذاتی انتقام کا سوال نہیں تھا جو ان سے کہا جا رہا تھا کہ 4 مہینے تک تم کل پھر لو، فیصلہ کر لو اپنے متعلق، مملکت کی بات۔ اور یہ جو کہا ہے کہ یہ آپ زون سے یہ خناس اگر تمہارے دماغ میں سنایا ہوا ہے کہ پھر بھی مقابلہ کر کے ہم ان کو مغلوب کر دیں گے تو دماغ سے نکال دیں گے بات، یہ نہیں اب ہو سکے۔ اور پھر اعلانی کے الفاظ ہیں وَأَذَانًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ اذان۔ دیکھتے ہیں یہ کیا اذان جو مل رہی ہے، یہاں آیا ہے یہ لفظ اذان۔ اعلان کر دو اس چیز کا، اور یہ جو اعلان ہے یہ ذاتی طور پر یہ کرنے والا اعلان نہیں کرتا، لفظ اذان کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ تو کسی کے اذن سے کی جاتی ہے۔ مملکت اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم یہ پروکلیم کر دو، اس لیے اس کو اذان کہا جاتا ہے کہ یہ اذن کے ساتھ لی جاتی ہے۔ بات کہاں چل نکلتی ہے لیکن جب وہ اذان ہی بانگ ہوتے رہ جائے تو پھر وہ بعد کی کہنا ہونے لگے۔ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، یہاں قرآن کریم نے اسے حج الاکبر کہا ہے۔ مملکت کا سب سے پہلا اجتماع یہ ہے حج اکبر، اور اب معلوم ہے آپ کو کون سا ہوتا ہے؟ جمعے والے دن اتفاق مل جنا حج ہو جائے حج اکبر ہو جائے۔ سبحان اللہ کی، اللہ نے بڑی رحمت کی، حج بھی نصیب کرایا تو حج بھی حج اکبر ہو گیا۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اذان رسول ہے، آپ دیکھیے اس میں پوری شان جلالت کی مملکت کی طاقت رہی ہے۔ اس حج اکبر کے دن، اس اجتماع عظیم کے دن جو مملکت کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد پہلا اجتماع ہمارا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اس امر کا کہ خدا اور اس کا رسول یعنی مملکت خداوندی ان مشرکین سے کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے معاہدوں کی مخالفت کی ہے، خیانت کی ہے، پاسداری نہیں کی، اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم بری ذمہ ہیں، سن رکھو۔ لیکن وہ جو مہلت دی گئی ہے اس میں بھی یہ کہا قیم تم کا ہوا خیر لکم، اگر تم اس روش کو چھوڑ دو، لوٹ آؤ فراست کی طرف، ہوا خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ چیزیں بھی آ چکی ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں تو ہر شخص اس میں سلوک کو، رواداری کو، افادہ گرزی کو ملحوظ رکھتا ہے، کیونکہ تعلقات وابستہ کرنے ہوتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تعلقات توڑتے وقت ایسا نہیں ہوتا، وہ تو توڑے اس وقت جاتے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں ختم کی جائیں،
لیکن قرآن کی تعلیم تو یہ تھی کہ وہ ہجرہم ہجرن جمیلا، ان سے تعلقات توڑو، وہ بھی حسن کارانہ انداز سے تعلقات توڑو، قائم کرنے تو ایک طرف رہو۔ یہاں تو تعلقات توڑنے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی شراکت کو محفوظ رکھ کے چھوڑو۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنی روش کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم اپنے لیے نہیں کچھ کہہ رہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ یہ ایک ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا ان طلب تم فعالم ورنہ تم غیر موجود اللہ، اور اگر تم سرکشی پہ اترا اور اسی طرح سے پھر طلب دو اپنی روش کے اوپر، تو پھر کہا کہ یاد رکھو، یہ نہ کہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، شرافت سے کام لو، تو یہ کمزوری نہیں ہے ہماری۔ مصیبت یہی ہے کہ دنیا میں شرافت کو کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی بناوٹ ہے عزیزان من، کمین کی ہے جو کس طرح سے دوسروں کی شرافت کو کمزوری سمجھ کے ایکسپلائٹ کرے۔ کہا گیا کہ یہ کمزوری نہیں ہے جو ہم تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں، یہ ذہن سے بات نکال دو، یہ وسط گھر تھا ہمارے، انسانیت کے ساتھ ہم اسی قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر ایسا تم نہیں کرو گے وہ بشر اللہ جینا کا فروغ آزاد نہیں، تو پھر ان سے کہہ دو، اعلان کر دو ان کو کہ پھر اس کی سخت سزا تم کو دی جائے گی۔ اور وہ جو پہلا اعلان ہوا ہے کہ ہم بری سننا ہے، فوراً اس کا استثناء آ گئی، ان الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم۔ لیکن دیکھیے جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان میں سے جنہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، اپنے معاہدات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کو مدد نہیں دی، ان کے معاہدے نہیں ٹوٹتے، وہ ان کی مدت تک قائم رہیں گے۔ تو اب دیکھ لیے کہ یہ کنہیں اعلان دیا گیا تھا کہ معاہدے ٹوٹ گئے؟ وہ جنہوں نے معاہدوں میں خیانت کی تھی، خرابیاں پیدا کی تھی، معاہدے توڑے تھے۔ فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ اعلان ہر ایک کے لیے نہیں، جنہوں نے ایسا نہیں کیا تھا ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے وہ معاہدوں کی مدت تک وہ قائم رہیں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، دیکھیے کہاں متقین کا لفظ آ رہا ہے، خدا پسند کرتا ہے۔ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاہدات جو ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے؟ اس لیے کہ خدا متقین کو پسند کرتا ہے۔ یہ متقین کیا مانا ہوا یہاں؟ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے، قانون کی نگہداشت کرنے والے، انہیں خدا پسند کر، اور یہ تو مشرکین ہیں عزیزان من، جنہیں یہاں متقین کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ متقی پر روزگار ہو جائیں گا تو پھر دماغ نہیں کسی کو، ڈنگوری پڑی ہوئی ہوں گی آگی ہے، نیوی پائی ہوئی ہوں آگی ہے، تو پہنچے کنجے ہوئے ہوں گے ان کے ترے آنڈے آئے ہوں گے، بڑا متقی پر روزگار ہے۔ مشرکین میں سے بھی معاہدات کی پاسداری کرنے والے، قانون کی نگہداشت کرنے والے وہ متقین، مشرکین میں سے بھی وہ ہیں تو عزیزان من، جب مومنین میں سے متقین ہوں گے تو سوچیے کہ وہ کیا ہوں گے۔ کہا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد یہ لوگ نہ تو اسلام میں داخل ہوں، نہ پرامن رعایا کی حیثیت سے رہنا چاہیں، نہ ملک چھوڑ کے ہی جائیں، یہی رہیں اور اسی طرح سے مخالفت کرتے رہیں، سازشیں کرتے رہیں، سرکشیاں کرتے رہیں، تو پھر تو ان کے خلاف جنگ کرنی ہی ہوگی، پھر ان کے خلاف جنگ کرو۔ اور جہاں بھی جنگ کا قرآن نے حکم دیا چاہے کہ
آخری انتہا تک وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے، لیکن جب پھر نوبت آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے ان نمبر سے ربے کا لشدید، پھر گرفت آخری ہاتھوں سے کرتے. جب یہ وقت آ جائے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو روکے ہوئے رکھو، ان کی گھاٹ میں رہو. ہر چیز جو ایک ملٹری کی اسٹریٹجی کی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ سے جنگ کرو. مقصد تو حق اور صداقت کی مخالفت کی قوت کو توڑنا ہوتا ہے. جب بھی وہ قوت ٹوٹ جائے اس کے بعد پھر سواری نہیں پیدا ہوتا جنگ کا، لیکن قوت کا توڑنا نہایت ضروری ہے. اتنے بڑے اجتماع حدت کے بعد معاہدوں کی خیانت انہوں نے کی ہے، یہ توڑ رہے ہیں، پھر بھی 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. اس مہلت میں ان کو نظر بندی نہیں ہے، اجازت دی جا رہی ہے چلنے پھرنے کی. اس کے بعد بھی اگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی پرامن شہری کی حیثیت سے وہ رہنا ہی نہیں چاہتے تو پھر تو جنگ کرنی ہوگی تو جنگ پھر بھرپور کرنی پڑے. قائم تابو و اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم. لیکن اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائے، یہاں بھی اور اگلی 2 آیتوں کے بعد بھی یہ بات آئی ہے. قرآن نے یہاں ایمان لانا، اسلام لانا، امت میں داخل ہونا، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں. اصل میں تو وہ یہی ہے کہ یہ سب کو یہ چھوڑ کے اس امت کے فرد بن جائے، اس مملکت کے فرد بن جائے. لیکن اسے تعبیر کیا ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے. آپ غور کیجیے گا کہ یہ 2 چیزیں پھر کیا تھی. جب دین نظر بن کے رہ گیا اسلام تو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں کی دونوں غیر مسلموں کی حکومت کے تابع معصوم زندگی بسر کرتے ہوئے بھی یہ 2 چیزیں جو تھیں وہ ادا ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. انگریزوں کی حکومت میں بھی اس کی اجازت تھی، آج ہندوؤں کی حکومت میں بھی اجازت ہے. حتیٰ کہ رشیا جیسے وہ ملک جو سوشلسٹ ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، وہاں سے بھی یہ چیز آواز آتی ہے کہ صاحب وہاں بھی مسلمانوں کو بڑی مذہبی آزادی ہے. جاتے ہیں یہ لوگ تو آگے فخر سے کہتے ہیں صاحب وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، میں دیکھا مسجدیں بھری ہوئی تھی. اور زکوٰۃ تو خیرات کی چیز ہے، وہ تو باہر جب جی چاہے دیتے چلے جائیے. اس کا نام اسلام کی آزادی رکھا ہوا ہے. اسلامی مسلمانوں کی رسوم کی آزادی سے آپ کہہ سکتے ہیں. اسلام کی آزادی اور غیروں کی مملکت 2 متضاد چیزیں ہیں. ویزا میں اسلام کی آزادی تو اس کی سورینٹی ہے. ایک اسٹیٹ کے اندر ایک دوسری سورین اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی. کوئی مملکت بھی غیر مسلم مملکت اپنی مملکت کے اندر اسلام اور دین کی آزادی دے ہی نہیں سکتا. اور آپ اس مملکت کے شہری، اس مملکت کے مملوک رہتے ہوئے صحیح آزاد اسلام کی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے. ادھر ہے یہ جو 2 چیزیں ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، قرآن کریم نے اب دین یا مملکت اسلامیہ کی یہ 2 بنیادی خصوصیات یا یہ مقصد بتائے ہیں. سورہ حج میں ہے الذین مومنین کے متعلق
ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ اقامت صلاۃ بھی کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ بھی کریں گے. حکومت، یہ حکومت کا فریضہ ہے. اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ شرط ہے ان مکناہم فی الارض. اگر انہیں حکومت ملے گی تو یہ کر سکیں گے. یعنی جب حکومت اگر ملے گی تو یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی. یہاں بھی یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اگر اس کے بعد اپنی روش سے باز آ جائیں اور وہ دو ہی چیزیں کہی ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے طریقے میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو آگے جا کے کہا کہ پھر وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے. وہ یہ صحیح بات ہے جسے آپ کہتے ہیں ایمان لانا، اسلام لانا، لیکن وہ لانا ہے کیا عملاً؟ عملوں میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے، اور قرآن نے بتا دیا ہے کہ اپنی آزاد مملکت کے بغیر یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی. تو آپ سوچ لیجیے کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں دونوں. سارا اسلامی نظام، سارا مملکت کا نظام ان دونوں میں آ جاتا ہے. اور صلاۃ اس نظام کا نام ہے، نظام معاشرہ کا نام ہے، جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. صلاۃ کے معنی یہ اجتماع صلاۃ جسے ہم اب نماز کہتے ہیں، یہ اس کا ایک عملی طریقہ ہے، کیونکہ یہ چیز باہمی مشاورت سے ہونی ہے. اور سورہ میں یہ ہے کہ ان کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ امرہم شورا بینہم، وہاں ہے واقعی صلاۃ. ان کے معاملے باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، کیونکہ یہ اقامت صلاۃ کریں گے. یہ تو ایک تنظیمی چیز تھی، مملکت کی آرگنائزیشنل چیز. چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے تھے کہ ان یونٹ کے اندر سے یہ چیز ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب کبھی اسلامی حکومت کہیں قائم ہوئی تو یہ جو ہمارے ہاں سے اب بھی انتظامی یونٹس بنے ہوئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے تھانے، پھر تحصیلیں، پھر ضلع، پھر کمشنریاں، یہی کام رکھے جا سکیں. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام کی تاریخ جس شکل میں بھی مسلمانوں کی تاریخ صدر اول کی ہے ہمارے پاس، اس میں کیپٹل کے اندر نماز کی امامت جسے آپ کہتے ہیں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کرتا تھا، اور پروونس کے اندر گورنر کرتے تھے، چھوٹے شہروں کے اندر آفیسر جو تھے وہ کرتے تھے. یہ ایک مملکت کی چیز. اور ایتاء زکوٰۃ کا تو فریضہ ہے جس کے لیے یہ مملکت وجود میں آتی ہے. پوری انسانیت کو نشو و نما کا سامان بہم پہنچانا. ابتدا ہوتی ہے اپنے معاشرے سے اور اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ رب العالمین جو ہے اس کی لی ہوئی ذمہ داری کو پوری کرتی ہے مملکت خداوندی، ربوبیت عالمینی. یہ ہے مقصد دین اس مملکت کا. اسی لیے ہی بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پھر یہ اسلام لائے، ایمان لائے، یہ بھی کہنے کی بات ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. اتنی سی بات کہہ دینے سے بھی مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائے اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. تخلو سلیمہ ان اللہ غفور رحیم، پھر ان پر کوئی روک نہیں ہے. پھر خدا ان کو سامان حفاظت بھی دے گا، سامان نشو و نما بھی دے گا، جیسا تمہیں دیا ہوا ہے.
اب آگے چلیے، دیکھیے اس وسط ظرف کو، اس کشادگی نگاہ کو۔ مخالفین بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا۔ اب آپ کے یہاں کے مسلمین کی بھی یہ کیفیت ہے، مسلمانوں کی وہ بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ ایسا قوت کے زور سے اسلام جو پھیلا جائے گا۔ اور پچھلی دفعہ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ جب یہاں نظام اسلامی نظام قائم اگر ہو گیا تو 1 سال کی مہلت صرف نوٹس دی جائے گی، اور جس طرح ان مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت ملی ہے نا، وہ غنیمت ہے 1 سال کی دے رہے ہیں، 1 سال کی مہلت ملے گی۔ اس کے بعد پھر جو ان کے دیے ہوئے اسلام کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں کیا کیفیت ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب کہا گیا کہ صاحب اسلام میں قرآن میں تو لا اکراہ سے دین ہے، دین میں کسی قسم کی شور و اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں، لیکن اس میں سے واپس نہیں جاتا، رکھا جائے گا بند۔ تو کہے گا کہ نہیں میرا نہیں دین پوچھتا اب اس کے بعد، تو کہا جائے گا کہ جو تم نے یہ کیوں اسلام قبول کیا اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہی چھوٹے پیمانے پہ جو نکاح کے مسئلے میں ان کے یہاں آ جاتا ہے، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پوری رضامندی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو جگہ نہیں، اور جب ایک دفعہ وہ پھیرے لے کے پھنس جاتی ہے تو ہم کتنے جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ان کے یہاں کا مسئلہ ہے کہ طلاق کا کلی حق اور اختیار خاوند کے ہاتھ میں ہے، کلی، وہی جو اسلام والی سنیے کہ یہ کہاں کہا جا رہا ہے، مملکت قائم ہو گئی۔ ان مشرکین کو اس چیز کی اجازت بھی دی کہ اپنے متعلق فیصلہ کر لینا ہے، پھر بھی ان میں سے وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے مخالفت کی، جنگ کی، جنگ چھڑی ہوئی ہو۔ ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کسی کو مغلوب کر کے اسے قیدی بنا لیں، کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ان میں سے اگر کوئی سفید جھنڈی دکھا کے پناہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئے اسے پناہ دو۔ اب دیکھیے کس حالت میں یہ آ گیا ہے، آپ کا غلبہ ہے، آپ کا اقتدار ہے، وہ پناہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے، پناہ دو اس کو، پھر حتی یسمع کلام اللہ، وہاں اسے تم قرآن کی صداقتیں سمجھاؤ، اس کے سامنے یہ حقیقتیں پیش کرو، اسے بتاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں، سناؤ اسے یہ چیز، سن لیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صاحب میں اب جانا چاہتا ہوں، تمہاری پناہ میں آیا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی مملکت بھی ہوگی عزیزہ نے نام زیادہ سے زیادہ اس کو بنیادی حق یہ دے گی تو اسے کہے گی کہ جاؤ۔ دیکھیے قرآن کہاں تک جاتا ہے،
کہتا ہے سما اب لوگ ہو میں منع ہوں، یہی نہیں کہ وہاں سے کہہ دو کہ جاؤ، وہاں تک حفاظت سے پہنچا کے آؤ جہاں سے کہہ دو کہ ہاں اب میں عمل میں آ گیا۔ میرے ابا اسے تم نے خود نہیں پکڑا تھا، وہ کسی خطرے سے ڈر کے تمہارے پاس پناہ کے لیے آ گیا، تم نے پناہ دی، اس کی حفاظت کی، جتنے دن یہاں رکھا صرف یہ ہے کہ اس تک قرآن کی بات پہنچائی۔ اب وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، بھائی تمہارے دل میں کیا ہے؟ دیکھیے وہ اتنا ہی تھوڑا ہے کہ وہ کسی خطرے سے ڈر کے آیا تو تم نے حفاظت کی، اس کا حفاظت کا سامان پہنچایا، اچھی طرح سے رکھا، جانا چاہتا ہے سامنے تم نہیں، یہ بات نہیں، اس کے باہر خطرے محسوس ہوں گے، اس کو اس کے مامن تک پہنچا کے آؤ۔ سنیے کیوں یہ بات بہت زیادہ کا بے اللہ ہم قوم اللہ یعلمون، اس لیے جاہل ہیں۔ نواقف پہنچا کے آؤ ان کے مامن تک۔ یہ ہے اسلام کی جنگ، یہ ہے فاتح قوم جس نے ابھی ابھی اپنی مملکت قائم کی ہے، ان کے ساتھ جنگ کھیلنے والوں میں سے ایک شخص جو ان کی پناہ لے رہا ہے، اس کے متعلق یہ چیز ہے رکھو تو یہ کیفیت جانے کے لیے وہ کہے میں جاتا ہوں تو وہاں تک پہنچا کے آؤ اس کو، مامن تک جہاں کہو کہ ہاں اب مجھے علم ہے، مامن کا لفظ والے کا بے اللہ ان کا اللہ یعلمون، اس کا بس کسی سے بات کی ہے اس واسطے کی جاہل۔ اگر یہ کون یہ لوگ جاہل نہ ہوتے تو قرآن نے سنایا تھا، اس کے بعد یہ جانے کا نام نہ لیتے۔ اس قسم کی بہت بدانہ زندگی کو چھوڑ کے کون دوسری جگہ جائے گا؟ وہ وہی جائے گا نا جو بھی جاہل ہے، بات سمجھا نہیں ہے، بات سمجھا نہیں ہے ورنہ یہ جاتا ہی کیوں؟ کہا یہ تھا کہ وہ جن کے ساتھ تم نے اعلان کیا ہے کہ اب معاہدات تمہارے ساتھ نہیں رہے، کیسا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ کہا کہ جو لوگ معاہدہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہے تم بھی معاہدے کے اوپر قائم رہے، لیکن جو لوگ اس طرح سے خیانتیں کرتے چلے جائیں اس کے بعد انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو یہ صورت حالات قابل برداشت نہیں ہو سکتی، اسے تو یکسو کرنا ہوگا، اور یکسو کرنے کی بات یہی ہے کہ انہیں اتنی سی مدت دے کے اس کا اعلان کر دو کہ بھائی اس کے بعد پھر معاہدہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ جو قائم رہے ان کے ساتھ معاہدے کے اوپر قائم رہو جو تم نے معاہدہ کیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، جہاں پھر وہی لگتا ہے یہ دونوں طرف کے ہیں نا، انہوں نے بھی تو قانون کی نگہداشت کی، وہ بھی متقی ہو گئے، انہوں نے بھی قانون کی، تم نے بھی قانون کی نگہداشت کی، تم بھی وہی ہو گئے۔ اب یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلی ہی آیت آتی ہے سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اعتراض اس میں یہ کیا جاتا ہے، اور مذہب کی روح سے دیکھیے تو اعتراض ان کا صحیح بھی ہے۔ کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے متقین کو، تو اس کے خلاف اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ہی متقی ہے یعنی اس کو پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو متقی، تو جو نہیں متقی اس کو بھی ہدایت نہیں، یعنی جو پہلے ہی متقی ہے اسے تو ہدایت دیتی ہے۔
کیا کوڑے پہ کافی پارے کہنے لگا کہ پائی ہوئی ہے، کہنے لگا اور پارے مدگی کو تو ہدایت دیتی ہے، یہ مدگی نہیں ہے اس کو تو ہدایت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مدد، ان کو مدد سے جانے سے کیا مانتا ہے؟ دیکھیے قرآن کہاں لے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے آرزو مند ہے ان کے لیے یہ رہنمائی دے گی، جو کسی ضابطے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے ان کے لیے یہ رہنمائی نہیں دے سکتی۔ جو کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے نا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یا دوراہے پہ جہاں پتہ نہیں راستے کا وہاں بتائے کہ ادھر کا فلاں راستہ جاتا ہے، تو جس میں آوارگی اختیار کرنی ہے سفر کے بجائے اس کے لیے سائن بورڈ کی ضرورت کیا ہے؟ متقین کے معنی ہے تو سفر زندگی میں آوارگی نہیں چاہتے، سفر چاہتے ہیں، اور سفر کا آوارگی میں فرق یہ ہوتا ہے مسافر منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے سے متعین کی ہوئی ہوتی ہے، ہزارہ سارا دن چلتا رہنا چاہتا ہے اس کے سامنے متعین منزل نہیں ہوتی۔ تو یہ سائن کورس جو اس کتاب میں ہم نے دیے ہیں ان سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کریں گے جو کسی متعین منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، جو زندگی کو قاعدے ضابطے کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں۔ میں کر رہا تھا کہ اب دیکھیے کہاں کہاں متقین کا لفظ نظر آتا ہے، واحدوں کی پابندی کرنے والے غیر مسلم متقین ہے۔ کیسا وَإِن جَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کہا ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ معاہدوں کی پابندی تو ایک طرف رہی، عام معاشرے کے جو آداب ہیں یہ تو ان کو بھی محفوظ نہیں رکھتے، ان سے اگر یہ غلبہ پا لیں تو عام آداب معاشرت و اخلاق کو بھی یہ پورا نہ کرے، اس کی بھی پابندی نہ کرے، یہ یہاں تک گر چکے ہوئے ہیں۔ روز آپ اس چیز کا واسطہ دلاتے ہیں کہ جنیوا کنونشن کی روح سے اخلاقی طور پر تمہارے ذمہ، ارے کسے اخلاق سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ کسے اخلاق کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اخلاق آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے دو جرنلسٹوں کو انہوں نے دعوت دی تھی جانے کی، دام کے ایڈیٹر مظہر علی خان صاحب اس کے ساتھ گئے تھے، ابھی وہاں سے ہو کے وہ آئے تھے نا انڈیا کے وزیر اعظم محترمہ مسز اندرا گاندھی صاحبہ نے بھی ان کو کر کے ملاقات بخشا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویو جو ہونا ہے کیونکہ جرنلسٹ تو عام طور پہ وہ اپنی کاپیوں میں شارٹ ہینڈ سے لکھ کے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ریکارڈر رکھ دیتے ہیں اس میں یہ ٹیپ ہو جائے گا، تمہیں پھر وہ ٹیپ مل جائے گا، تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے نا، پوری کی پوری ساری کا سارا انٹرویو جو ہے ریکارڈ ہو جائے، اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مظہر علی خان نے آ کے اپنے یہاں رپورٹ جو دی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے اس میں کہ ہم بہت خوش تھے، ہم چلے گئے، ٹیپ ریکارڈر رکھا گیا، ملاقات ہو گئی، اس کے بعد ہم نے کہا ان سے جو ہمارے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیے ہوئے تھے کہ صاحب وہ ٹیپ ہمیں دے دیجیے، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ کیا کیا جائے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تو ایسی خرابی ہوئی ٹیپ تو بلینک کا بلینک ہی رہ گیا، آپ تو پھر جی انہیں یہ اخلاق کا راستہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان سے شرافت کی توقع کر رہے ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ تم سے اگر غلطہ پا لیں تو عام آباد معاشرہ کو بھی ملحوظ نہ رکھے۔ یہ انتہا ہے کہ یرزونکم بافواہہم وتأبى دیکھیے عزیزان من کس طرح سے ایک ایک خط پر خال اس نے ہر دور کی نکیالوی سیاست کا بتا دیا، اور آج تو بھارت کا ہمارے سامنے کہان کی کیفیت یہ ہے کہ باتیں ایسی عمدہ کریں گے
کہ تم سمجھو گے کہ بالکل دل کے صاف ہو، بالکل قول کے سچے، بات کے سچے، ان کے ساتھ تو بس بات کی معاہدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خوب راضی رکھیں گے تم باتیں کر، اور جب باتیں کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ان کا دل اندر سے بغاوت پڑ رہا ہوگا۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ وہ اکثر ہم فاسقون، دیکھیے یہ لفظ فاسقون پھر کہاں آیا ہے، اس کو ضرور بھی آپ کے یہاں ہے نا اس کی۔ فاسق کہتے ہیں جو صحیح راستے کو چھوڑ کے گندیوں کی طرف یوں نکل جائے، کیونکہ یہ کیفیت ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر بھانٹنے کی کہ نکلنے کا راستہ کون سا ہے، اسے کہتے ہیں فاسق۔ اس طرح بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، یہ جو معاہدے کیے، یہاں قرآن نے اس کو بھی آیات اللہ کہا ہے۔ معاہدوں کی جو شکیں ان کے ساتھ باہمی معاہدے ہوئے، انہوں نے بڑا تھوڑا تھوڑا مفاد کی عوض ان کی خلاف ورزی کی، بیچ ڈالا ان معاہدوں کو۔ ہر آئے دن ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر سے وہاں یو این او کے اندر یہ اگریمنٹ ہوئے ان لوگوں کے ساتھ، انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کی کہ وہاں پلیبوسائٹ ہوگا اور اس کے بعد اہل کشمیر کو یہ حق دیا جائے گا کہ اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کریں۔ یہ بھی کہے جا رہے ہیں، وہ یو این او والے بھی کہے جا رہے ہیں، پکارتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 25 سال ہو گئے صاحب۔ اس سطح کے اوپر جب انسان آ کے اترا ہے، میں نے اسی دفعہ یہ غالباً اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ حیوان اور انسان میں جو مختلف خطوط امتیاز ہیں ان میں ایک خط یہ بھی ہے، حیوان زیادہ نہیں کرتا، انسان زیادہ کرتا ہے۔ جب انسان نے تو اس کی مقبرت ہی نہیں تھی کہ وہ معاہدہ کر سکتا، انسان نے اس کی مقبرت ہے، وعدہ کر سکتا ہے، وعدہ توڑتا ہے جس وقت وہ انسان نہیں رہتا، حیوان سے بدتر درجے پہ جا پہنچتا ہے انسان۔ اور معاہدے سے مراد دو قوموں کے درمیان ٹریٹی نہیں ہے، صرف یہ دو فرق بھی جب آپس میں کہتے ہیں جب آپ کہتے ہو کسی سے کہ میں 4 بجے آؤں گا، یہ بات ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وعدہ کرتے ہو تو نبھاؤ اسے، جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تو تمہیں بعد میں پوچھے گا، ہم تم سے پوچھیں گے اس کے متعلق، سمجھ لو کہ وہ وعدے میں دوسرا شریک ہم ہیں۔ یہ ہے وعدے کی حیثیت۔ اس طرح وہ آیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ کتنی بری حرکتیں ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی کہ ان کے ساتھ جنگ کیوں ہوئی۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ، پھر کہا کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ جماعت مومنین کے معاملے میں عام معاشرتی رواداریوں کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور یہاں سے ایک ہمیں ہدایت ملی، کسی کے ساتھ کتنی مخالفت بلکہ عداوت بھی کیوں نہ تمہاری ہو جائے، عام معاشرتی آداب اور رواداریاں جو ہیں ان کو اس وقت بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور یہاں یہ ضرورت ہے کہ ذرا سی بات پہ ناراضگی ہو تو پشتوں تک ناراضگی پھر وہ کری جاتی ہے، ہر قسم کی مخالفت، کسی قسم کے حق اور انصاف کی بھی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ قرآن ان کے ساتھ بھی یہ کہتا ہے کہ معاشرتی رواداریاں جو ہیں ان کو پھیلے، ان کے خلاف یہ الزام عائد کرتا ہے کہ یہ اس پست سطح کے اوپر اتر آئے ہیں
کہ معاشرے کی آباد اور رواداریوں تک بھی ملحوظ نہیں رکھتے. اور پھر یہ کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پھر وہی بات کریں. ہاں اگر یہ اپنی ان روش کو چھوڑ کے اس نظام کی استحکام میں تمہارے ساتھ شریک ہوں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. تو نظر آ گیا نا کہ یہ ایمان لے آنے والے ہیں, اسلام لانے کے بعد یہ صورت ہوتی ہے, ورنہ غیر مسلم تو دین میں بھائی نہیں ہو سکتا نا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دیکھیے ہم کیسے نکھار کر سدھار کر باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن انہیں کے لیے کہ جو ذرا علم و بصیرت سے کام لے کے ان کو سمجھیں. جو علم و بصیرت سے کام نہیں لیتا, سوال ہی نہیں کہ غیر مسلمان ہے, جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ آیات کام کیا دے سکتی ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. کہا کہ جو وعدات کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور پھر کیفیت ان کی یہ ہو جہاں پھر دوسری ہدایت ہمیں ملتی ہے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. دین کے معاملے میں کام و تشویش سے تمہارے کام میں. اسے بھی قرآن نے انسانیت کی سب سے منافی قرار دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی سے کام و تشویش سے کام لیا جائے. کسی کے اختلاف کرنا کسی سے اور بات ہے. کسی کے ساتھ اس کے دین کے معاملے میں, اس کے نظر کے معاملے میں گفتگو کرنا اور بات ہے, بات و نظر بھی اور بات ہے, لیکن کام و تشویش نہیں کر سکتے. اصول یاد رکھیے کہ جس چیز کو قرآن نے غیروں کے متعلق کہا ہے نا کہ وہ اگر یہ کرتے ہیں تو کہا ہے کہ یہ بڑی بری بات کرتے ہیں, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم بھی ایسی بات نہیں کر سکتے. غیر مذاہب کے متعلق یہ بات تو پہلے آ گئی کہ جبر تو ہے نہیں, کسی قسم کا جبر نہیں. پھر اگلی بات ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دے, قرآن کا حکم ہے. پھر یہ چیز بھی ہے کہ دین کے معاملے میں کام و تشریف سے بھی کام نہ لے. ان کی غلطیاں واضح کرو, جس چیز سے تمہیں اختلاف ہے اس کو بات کرو, ٹھیک ہے, تعلیم دو انہیں, اپنی بات وضاحت سے بیان کرو, کام و تشریف کی کوئی بات نہیں ہوتا ہے. اور یہاں جو آپ کے یہاں مختلف فرقوں کے اندر مباحث و مناظرے ہوتے ہیں, ذرا کبھی ان کو سن کے دیکھا کیجیے کہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے. لعنت تو تجزیہ کلام ہوتا ہے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. کہا ایسے لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اور جن کی بات کا اعتبار نہیں وہ باتوں سے رک کیسے سکتے ہیں. ان کا علاج اس سے آگے جاتے ہوگا. حالات قاتلون قوما نقضوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدعوكم اول مرة اتخذونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. وہ یہ کہا کہ پھر ایسی قومیں کہ جو ہمیں شاید کتنی کریں, ان کی کسی بات کا اعتبار نہ ہو, انسانیت کی سب سے بھی نیچے گر جائے, مہلت کو مہلت دیے جاؤ, اس کے باوجود بات نہ آئے, پھر کون سی بات باقی رہ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ جنگ نہ کریں. کرنی پڑے گی جنگ تو پھر ان کے خلاف. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی الزام کے اس کے گھر سے نکالا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں آ کر جنگ کی ابتدا کی تمہارے ساتھ. یہ بھی چیز, جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی تمہارے ساتھ. ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں؟ کہا کہ کیا پھر تم ڈر گئے ان سے؟ ان سے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ڈرنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہ تم کرو, اور کوئی ڈر دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے مومن کو. ایک ہی بات ہے جس سے ڈرنا چاہیے,
جیسے آگ میں انگلی مارنے سے ڈرنا چاہیے نا، کسی طرح سے یہ جسے کہتے ہیں نا خدا سے ڈرنا. یاد رکھیے ڈر یا خوف جو ہے سب اس کی تعلیم نہیں ہے. خدا کا بھی ڈر یا خوف نہیں ہے. ڈر یا خوف تو بہت بڑی سائیکولوجیکل ڈیفیکٹ کی چیز جس سے تو انسانی ذات کچھ نہیں جاتی ہے. یہاں یہ خوف کے معنی احتیاط کے ہوتے ہیں. بچے کو ہم روکتے ہیں نا انگلی میں وہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، زہر کی وہ دوائی کی شیشی نہ کھا لے، کام کے متعلق اسے ہم بتاتے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا کسی کام کے نقصان نتیجے سے متنوع کرنا، اس سے بڑھانا. آگ میں انگلی ڈالو گے تو جل جائے گی، پھر اتنا درد ہوگا. اس درد پر جو اذیت و کرب ہے اسے جو کہا جائے گا اسے آپ ڈر کہہ دیجیے کہ اسے ڈرایا. سانپ سے ڈرتے ہیں ہم. اس ڈر میں اور مستبد حاکم کے ڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس ڈر کے معنی ہوتا ہے احتیاط برتنا اس سے کہ ایسا نہ کیا جائے. اس ڈر کے معنی ہوتا ہے کہ حق کی بات زبان کے اوپر نہ آئے، کچلا جائے انسان. تو یاد رکھیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں خدا سے ڈرنے کے، تو ڈر کے معنی وہ ڈر نہیں ہوتا جو مستبد حاکم سے ڈرنا ہوتا ہے. وہ تو اسی سے خوشحالی سے ڈرتا ہے آدمی، اور خدا کے ہیں تو یہ چیز ہوتی نہیں. ڈر تو ظالم کا ہوتا ہے. اور قرآن تو بار بار خدا کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ہم کبھی اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتے. جو بار بار اپنا تعارف رحمان و رحیم سے کرائے اس سے ڈر کا ہے کیا؟ اس لیے جہاں بھی یہ ڈر کی بات یا قرآن کی آیات میں یہ لفظ آئے اس کے معنی سمجھ لیجیے. اور جو ہمارے یہاں تو پھر چلا نا یہ ڈر جناب. ابھی اس ہو رہا ہے حضرت صاحب کا خواجہ فرید الدین گنجے کا کر فرمایا انہوں نے کہ میں ایک دفعہ قرآن کی آیت پڑھی خدا کے ساتھ خوف اللہ کا 20 سال تک کھڑا خدا کے حضور روتا رہا تھا. میرے آپ کو ان چیزوں کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی چیز ہے کہ ساتھ خدا کی محبت ہمارے لوگوں پہ میں رکھی ہوئی ہے. ارے جس سے تم ڈرتے ہو اس سے محبت کیسے کر سکتے؟ کہنا یہ رہا تھا کہ جب بھی قرآن کریم میں خدا کے متعلق خوف یا ڈر کے الفاظ آئیں تو اس کا مفہوم سمجھ رکھیں. اس کے معنی یہ ہے اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے نقصان رساں نتائج سے احتیاط برتیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم یہ ہے وہ بات. وہ جو ذہنوں کے اندر ہے کہ صاحب اتنا ظلم ہو رہا ہے، خدا اگر بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، وہ اگر انصاف چاہتا ہے اور وہ صاحب اقتدار بھی ہے اور وہ انصاف بھی چاہتا ہے، مظلوم کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، تو 2 شرطیں پوری ہو گئی. مدد کرنے کی قوت بھی حاصل ہے، مدد کرنا بھی چاہتا ہے. اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم بڑھتا چلا جاتا ہے، مظلوم کا مظلوم ہی رہتا ہے بیچارہ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کرتا ہے نا کہ خدا اس ظالم کی کلائی کیوں نہیں توڑ دیتا؟ عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات تفصیل سے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانوں کی دنیا کے اندر یہ جتنی چیزیں خدا اپنے ذمے دیتا ہے وہ ساری ذمہ داریاں اس مملکت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں جو خدا کے نام پہ قائم ہوتی ہے. وہاں وہ چیز کہتا ہے خدا
وہ جو میں سورہ النساء کی آیت مدینے کی مملکت یہاں کے لشکروں سے کہا جا رہا ہے، سن نہیں رہے کہ مکہ کے مظلوم بیچارے کس طرح سے مجھے خدا کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو، ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکالو۔ خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ سن نہیں رہے وہ مجھے کس طرح پکار رہے ہیں، اٹھ کے جا کے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو پہلا تصور ہے اس تصور کے مطابق تو جواب ہونا چاہیے آگا جی تو تیرے ہاتھ ٹوٹے تو سانو جو جلدی سے پوچھے نہ ہے تو کون کہہ کے کائنات میں وجود کی تو لے آئے تو مکے والے جو ہاتھ نہیں رکھا جاتا وہ تو سانو بھیجن دیا ہے کھان پین میں دال بڑی کون بناؤنی بنا جاؤ جاؤ ابھی تو نہیں وہ ڈانگا نہیں کھڑے ہوئے آگے نہیں آگے سوچیے ویزا نے مان کے مگر کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ ایسی اور بڑی چیز ہے۔ یہ جب پھر اٹھے تھے بدر کے میدان میں گئے تھے وہاں جا کے پھر ان کی شمشیروں نے کام کیا، ان کے تیروں نے کام کیا۔ اب دیکھیے یہاں پھر آپ کہیں گے سب کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ یاد رکھو یہ ٹھیک ہے تیر نکلتے رہے تو تمہاری کمانوں سے ہم چلا رہے تھے انہیں، مومن کی کمان سے نکلنے والے تیر کو وہ کہتا ہم چلاتے تھے۔ یہ ہے رفاقت، مومن اور خدا کا تعلق باہمی رفاقت کا تعلق، اور رفاقت کی بھی یہ صورت ہے کہ جو ذمہ داریاں اپنی اس نے لے لی تھی اب اس کی بارگاہ میں ہزار ہزار معافی کے ساتھ یہ باتیں کہنی چاہتی ہیں کہ وہ ذمہ داریاں لے لی تھی وہ ہم سے پوچھا نہیں تھا، میں تو نہیں آتے انسانوں کا نہ بھاؤ جائے، لیکن عزیزانہ میں اس کے بدلے میں بھی جو کچھ دیتا ہے وہ اپنے سے نیچے درجے کے اوپر عزیزہ نے من خدا بنا دیتا ہے، یوں ہی نہیں ہم سے ذمہ داریاں پوری کراتے۔ یہ سارا کچھ چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ دین خداوندی کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں خدا کی، کہتا ہے قاتلو ہم، جنگ کرو ان سے، کیوں یعذبہم اللہ بایدیکم، خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلائے گا، خود براہ راست نہیں، یہ ہے نظام تمہارے ہاتھوں سے نہیں، وَيُخْزِهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کریں۔ اب سمجھ لیا وہ جو کہا کرتے ہیں کہ خدا خود ہی ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روک دیتے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، یہ ٹھیک ہے ان کے مقابلے کے لیے تم اٹھو گے، مدد تمہاری ہوگی، کن کی مدد ہوگی یہ بھی سن لیجیے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ہوتا ہے نا پیدا یہ سوال کہ خدا کی مدد کرو گے، کیا خدا کی مدد کا محتاج ہے؟ کیا مانا ہے خدا کی مدد کرو گے؟ یہی چیز ہے جو ہم نے کہی ہے کرنے کے لیے، یہ کرو گے تو قانون خدا کا قانون پھر تمہاری مدد کرے گا، پھر تم میں سے ایک ایک 10 پر بھاری ہو جائے گا۔ سن لیجیے مدد کیسے ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں تو وہی ہے نا مدد کا، وہ جو افسانے ہمارے گھڑے گئے تھے وہ سبز اماموں والے اور سفید گھوڑیوں والے، اوپر سے بم گرتا تھا وہ کر دیتے تھے۔ پوچھو ان سے کہ ڈھاکے میں وہ کہاں گئے ہوئے تھے، کہیں گے جی ویٹنام گئے ہوئے تھے، وہ 5-7 بندے نہیں ہو رہے تو کبھی ادھر بھیج دینا، ادھر مر جاتے ہیں، ادھر بھیج دینا، ادھر والے مر جاتے ہیں۔ مدد کس طرح سے ہوتی ہے خدا کی؟ عزیزان قرآن ہے، پتہ نہیں عزیزان زندگی میں دوبارہ یہ باتیں کہنے کا موقع ملے گا نہ ملے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ سے کھڑے ہو کے سوچ کے پڑھا کرو، عظیم کتاب، مدد کرے گا تمہاری، کیا ہوگا؟ یکفر صدور قوم المؤمنین، تمہارے دلوں کو ایسی شفا بخشے گا اتنے بلند ہو جائیں گے، مار کے چلے جاؤ گے۔
دلوں میں تبدیلیاں پیدا کر دیں گے. اور یہ تو آپ نے قرآن کا وہ اعلان سن رکھا ہے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت چھینتا نہیں ہے طاقت سے کہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہیں پیدا کر دیتی. اسے شفاعت قلوب سے یہاں تعبیر کیا ہے. جن کے اندر کوئی کسی قسم کی بیماری اور روگ باقی نہیں رہتا. یہ ہے خدا کی نصرت جس کام کو حاصل ہو جاتی ہے. دل تندرست ہو جاتے ہیں. کیا لفظ استعمال کر دیا قرآن میں. یوں نصرت ملتی ہے. وہ یوگ غیظ قلوبہم دلوں میں ابھرنے والے یہ جو اس قسم کے خیالات ہیں نا جو اضطراب پیدا کرتے ہیں کرب پیدا کرتے ہیں بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں. یہ ہے شفا. خود ہی اس کی تفصیل بھی بتا دی. یہ کرتا ہے. اور اگر دل کو اتنا بڑا اطمینان نصیب ہو جائے وہ اطمینان جو یقین کی نتیجہ ہوتا ہے. فروغ کا نتیجہ اطمینان نہیں نتیجہ نہیں. وہ نیند جو صحت کے بعد آیا کرتی ہے ورزش کے بعد آیا کرتی ہے وہ نیند نہیں جو افیم کھانے کے بعد آیا کرتی ہے. یہ اطمینان جو یقین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس سے وہ جو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس سے کہا کہ یہ ہے شفا قلوب کی یہ حاصل ہو جاتی ہے. وہ یتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. یہ لفظ پھر توبہ کا بار بار آتا ہے. تو توبہ تو بندے کی طرف سے ہوتی ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ میری توبہ. وہ کہتا ہے کہ خدا بھی ہوتا ہے بلکہ نہیں. انسانوں کے متعلق تو وہ کہتا ہے انسان تو شاید ہوتا ہے اس کے لیے کہتا ہے توبہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کے معنی ہی ہے لوٹ آنے والا پلٹ آنے والا. روٹ کر چل دیے تم ادھر کو چل دیے ہم ادھر کو چل دیے. لیکن ادھر کا چلنے والا خدا ہے. مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا کہ روٹے ہی چلا جا رہا ہے یا مڑتا بھی ہے. کہتا ہے روٹنے والے تو مڑ کے ادھر آ. تو ایک قدم میری طرف آئے گا تو قائم ہوگا. تبار کے مانے اس کے مقابلے میں 2 قدم اس کی طرف جانے والے. عزیزان من وہ یا سے نا امیدیاں اور پیسیزم جو عیسائیت نے ہندو دھرم نے یہودیت نے قائر کی تھی انسان کے اندر وہ تو ایک دفعہ کی غلطی تو کہتے ہیں نا قابل معافی نہیں ہے. ختم ہے ہمیشہ کے لیے. کس قدر مایوسی کے جہنم میں وہ انسان کو ڈال دیتی ہے. اور بدترین نفسیاتی بیماری یاد سے پیدا ہوتی ہے. عزیزان مایوسی سے پیدا ہوتی ہے. وقت تھوڑا ورنہ میں بتاتا آپ کو مایوسیاں کس طرح بغاوت پہ آبادہ کرتی ہے کاموں کو. بغاوت کا لفظ بھی سن لیجیے. ریولیوشن اور ریبیلین میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے لوگ. ریولیوشن ہوتی ہے کسی غلط نظام کی جگہ ادھر کے صحیح نظام لے آنا. ریبیلین ہوتی ہے جو نظام ہے اس کو الٹ دینا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے یاد کا آخری نتیجہ جو ہے ریبیلین ہوتی ہے. جو کچھ ہے اس کو الٹ کے رکھ دیا جائے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ہم تو ڈوبے ہیں جنم تم کو بھی لے ڈوبے. یہ ہوتی ہے ریبیلین جسے خرید سے ریولیوشن کہہ دیا جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے یاد کو قلب مومن سے انسانیت کو یاد کے انفیروں سے نکال دی. کتنی بڑی چیز ہے کہ غلطی کر گئے ہو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. دیکھتا ہے لوگ یہ کیسا براتی کا بھی کہا ہے کہ وہ روٹنے والے جانے والے ادھر منہ موڑ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو واپس آتا ہے. وہ واپس آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے کہتا ہے ہم تو 2 قدم اٹھا کے تمہاری طرف آ جاتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جانتے بھی ہیں حکمت بھی ہے ہمارے ساتھ. یہ جو کچھ بھی ہوگا یاد رکھیے اس کے ساتھ جہاں بھی حکمت قرآن کا لفظ آتا ہے حکیم آتا ہے
رैशनली इसके माने होते। और मैंने एक वर्ष में आपको बताया रैशनल फेथ और इरैशनल फेथ में कितना बड़ा फर्क होता है। खुदा के जितने कारोबार हैं उसमें अजीज तो है, वो कुव्वत तो है, उसमें कुव्वत का इस्तेमाल हमेशा रैशनली करता है, इसलिए साथ वो हकीम होता है। यहाँ अलीम भी है, हकीम भी है। यहाँ तक तो ये चीज उसने कही। ठीक है, सवाल ये था कि मैं जिसे आप कहते हैं तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और उसके बाद फिर अगली तौबा ये कि सुबह के वक्त उठ के वो आवाज लाने की तस्वीर अस्तगफिरुल्लाह वातूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैह, वो बात से इस्तग़फ़ार हो रहा है। तौबा तो यहाँ लफ्ज आ गया, बात चली आ रही है वो कुरैश मुशरिकीन मक्का के साथ जंग जदल की, दरमियान में आ गई बात रूठ के जाने वाले के मुड़ के वापस आने वाले की। तौबा की बात आई तो फौरन ये चीज आ गई कि तौबा का मफहूम कहीं ये न समझ लें कि इसके बाद वो आप गोशे में बैठ के मुसल्ले पे तस्बीह पढ़ने लग गए। हम है सिर्फ तुम अम तुतरकू व लम्मा यादुल्लाहुल्लज़ीना जाहिदू मिनकुम व लम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा। वो कहने लगे कहीं ये न समझ लेना कि बस जनाब काम बन गया, तौबा कर ली, बात ठीक है। क्या तुम ये समझे हुए हो कि तुम्हें इतने से छोड़ दिया जाएगा? बड़ा हाल है कि तुम खुदा के रास्ते में, इस ममलकत के रास्ते में मुसलसल जिहाद नहीं करोगे, किताल नहीं करोगे। और फिर दूसरी चीज ये है कि हर वो कि जिसने खुदा और रसूल की इस ममलकत की मुखालफत की है उससे कतई अदायत न कर दोगे, उनको दोस्तदारी के ताल्लुकात से अलग न कर दोगे। क्या तुम समझते हो कि बस मैं जिस बात से कि तुम मोमिन हो गए या यूं अपने ज़हन में तुमने कहा हमने तौबा कर ली तो बस तुम छोड़ दिए जाओगे? हम तो की कि बस हम तुम्हें छोड़ देंगे तो ठीक है। कतई गलत है अगर तुम ये समझेंगे। तुम्हें उन तमाम वादियों में से गुजरना पड़ेगा कि जिनमें से दूसरी जगह कुरान करीम में है, जिनमें से इससे पहले वो कौमें गुजरी, बड़े सदर आजमा मराहल थे। उसमें उसने कहा है कि वो सदर आजमा के जिसमें रसूल और उसके साथी पुकार उठे थे मताना खुदा, या अल्लाह कब आएगी वो मदद तेरी? हत्ता जुल्ज़िलू, वहां के नीचे जल्जला आ गया था उनके साथ। कहा इस किस्म का मराहल आने हैं अभी तो तुम्हारे सामने, इनमें से गुजरने के बाद कहीं फिर जाओगे उस जन्नत के अंदर। यूं न समझ लो कि ये हमने कह दिया, तुमने कह दिया कि हमने तौबा कर ली और उसके बाद दाखिले जन्नत हो गए, ये गलत। इन तमाम मराहल में से गुजरना होगा, फिर उसके बाद जाकर कहीं ये चीजें तुम्हें मदद कराएंगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। ये तुम्हारी अल्लाह तौबा करना जो है इससे बात नहीं, हम तो देखते ये है कि तुम करते क्या हो। बिमा तामलून जिसे तौबा करते हैं, वापस आना जो है फिर से उस मकाम से कुछ करके वापस आया जाता है। वहाँ खड़े रह के जहाँ तुमने गलत रास्ता तैयार किया, गलत रास्ते पे चले गए, वहाँ पे तुम्हें जब मालूम हुआ कि गलत था रास्ता, मुझे सही रास्ते पे जाना चाहिए, वहाँ खड़े हो जाइए। 20 साल तक खड़े रहिए और कहते रहिए कि या अल्लाह मेरी तौबा, मैं गलत रास्ता तैयार कर गया। आ जाएंगे आप सही रास्ते पे। हबीरुन बिमा तामलून तो कहता है उसके बाद देखना हमने ये है कि वो तुम्हारे कदम भी उठते हैं या नहीं, तुम फिर उसके बाद करते क्या हो। और करने का बताया, इसका सारा तो कुछ देना पड़ेगा। वो क्या है? इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत। याद रखो, जितना नाहमवारी का काम किया उससे बड़ा हमारियां पैदा करने वाला काम करोगे तो फिर उसका नक्श या नुकसान जो है वो मिटेगा। ये तरीका है तौबा का। इसीलिए कहा कि वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। उसके बाद हम जानते हैं, देखेंगे कि तुम करते क्या हो। सूरह तौबा की आयत 16 तक हम आ गए बरादरान अजीज। आयत 17 से आइंदा दर्स में हम लेंगे।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اور